وزٹنگ کارڈ کہانیوں کا مجموعہ اظہر نیاز۔ آج کی کہانی دوسری سمت سے واپس آنے پر۔ ممکن ہے وہ اس گلی کا درمیان ہو۔ میں نہ گلی کی دائیں جانب سے آیا تھا اور نہ بائیں جانب سے، میں بس وہیں تھا جہاں سے وہ گلی مجھے یاد ہے۔ ہاں، یہ بات بھی البتہ مجھے یاد ہے کہ اس گلی میں اجنبی تھا اور مجھے اسی جگہ سے کسی طرف کو جانا تھا جس جگہ پر میں موجود تھا۔ وہاں کچھ لوگ ایک دکان پر خریداری میں مصروف تھے، نہیں معلوم وہ کیا خرید رہے تھے۔ رش بہت زیادہ تھا اور لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس گلی کی دونوں جانب دور دور تک ویرانی تھی، کوئی آ جا نہیں رہا تھا، بس اسی جگہ پر رش تھا اور کافی دیر ہو چکی تھی۔ کوئی نیا گاہک نہیں آیا تھا اور نہ ہی ان موجود لوگوں میں سے کوئی کچھ خرید کر فارغ ہوا تھا کہ پتہ چل سکتا کہ لوگ کیا خرید رہے ہیں اور کس طرف جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ میرے سامنے ایک فلم کی طرح ہو رہا تھا جس کی آواز بند کر دی گئی ہو۔ کوئی شور نہیں تھا، کوئی کسی کی طرف متوجہ نہیں تھا، کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن ایک ہنگامہ تھا کہ خدا کی پناہ۔ ذرا سے فاصلے پر گلی کی مغربی سمت کچھ لوفر ٹائپ لڑکے ایک چبوترے پر بیٹھے ہنس رہے تھے، لیکن ان کی ہنسی کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکا اٹھا اور اس رش میں پھنسی ہوئی ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا اور پھر اسے گھسیٹ کر اسی دکان کے نیچے بہنے والی گندی نالی کے اوپر پھینک کر اسے کسی کتے کی طرح بھنبوڑنے لگا۔ وہ سب لڑکے بیٹھے ہنس رہے تھے، خریدار لوگوں میں سے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی لیکن اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ ان تمام لڑکوں کی شکلیں کتوں کی طرح ہو گئیں۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ کسی کسائی کی دکان پر بیٹھے چھیچڑوں کے منتظر کتے ہیں۔ آخر میں ہی اس دکان کے نیچے گھس گیا اور اس لڑکے کو ایسی حرکت کرنے سے منع کیا۔ اس نے لڑکی کو چھوڑ دیا اور مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور اتنے زور سے جھنجھوڑا کہ میرے پاؤں اکھڑ گئے۔ وہ مجھے چھوڑ کر دوبارہ چبوترے پر جا کر بیٹھ گیا اور بغیر آواز کے ہنسنے لگا اور وہ سب ہنسنے لگے۔ میں نے بے عزتی محسوس کی لیکن کوئی میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ ہر شخص اس رش میں کچھ خریدنے میں مصروف تھا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک بے حد خوبصورت لڑکی گلی کی مشرقی جانب سے اسی دکان کی سمت آ رہی ہے۔ وہ آئی اور دکان کے ایک طرف بنے ہوئے چبوترے پر چڑھ کر ایک ٹونٹی سے پانی پینے لگی۔ کتوں کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کتے اسے بھی نہ پکڑ لیں۔ ذرا بچتا ہوا میں اس لڑکی کے پاس پہنچا اور سرگوشی میں اسے خطرے سے آگاہ کرنے لگا کہ وہ اپنے گھر بھاگ جائے ورنہ کتے اسے چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ وہ ہنسی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گریبان کو چاک کر دیا۔ اس کی شاندار چھاتیوں کے درمیان ایک سونے کا تمغہ لٹک رہا تھا جس پر ایک خونخوار کتے کی شبیہ بنی ہوئی تھی جس نے تاج پہنا ہوا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس تمغے کی طرف بڑھائے اور اس کے بدن کا لمس ہاتھوں میں لیتے ہوئے پڑھنے لگا۔ اس تمغے کے اوپر کتے کی شبیہ کے ارد گرد کندہ تھا، دوسری سمت سے واپس آنے پر۔ میرے ہاتھوں کو اپنے بدن کے چند لمحے بخش کر وہ گلی کی مشرقی جانب واپس ہو گئی۔ میں اس کے پیچھے لپکا۔ اس وقت میرے دل میں صرف یہ تھا اس خوبصورت بدن والی لڑکی کا گھر دیکھوں کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ وہ سنسان گلی کے ایک دروازے کے پاس جا کر رک گئی۔ دروازہ ایک ایسے آدمی نے کھولا کہ لگتا تھا ہاتھی کو جادو کے زور سے آدمی بنا دیا گیا ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا، میں کس طرف جاؤں؟ مشرقی جانب، اور جگہ جہاں سے تم بیٹی کے پیچھے آئے ہو مشرقی گلی کی حد ہے، اس سے آگے مغربی گلی ہے۔ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم مشرق کی طرف چلے جاؤ۔ اگر مغرب کی طرف جاؤں تو پھر تمہاری واپسی ناممکن ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس سے آگے کیا ہے۔ آج تک جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا کہ وہ آ کر بتائے دوسری سمت کیا ہے۔ لیکن تمہاری بیٹی، ہاں میری بیٹی، لیکن آج تک اس نے مجھے بھی نہیں بتایا کہ وہ کب گئی تھی اور کب واپس آئی اور دوسری طرف کیا ہے۔ بس اس کے گلے میں ایک تمغہ ہے اور کتے اس سے خوف کھاتے ہیں۔
اتنا کہہ کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ مشرق کی جانب کوئی دروازہ کھلا نہیں تھا، اس جانب کی گلی صاف ستھری تھی، ایک خاص فاصلے کے بعد دونوں طرف آمنے سامنے دروازے تھے۔ دروازے بھی تقریباً ایک جیسے تھے اور سب ایک ہی طرح بند تھے۔ مغرب کی طرف وہ فلم اب تک چل رہی تھی جس کی آواز بند کر دی گئی تھی، لڑکے ہنس رہے تھے اور لوگوں کا رش پتہ نہیں کیا خرید رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس فلم کے پاس سے گزر کر آگے جاؤں گا مغرب کی طرف۔ کسی نے میری طرف توجہ نہ دی، جیسے ایک سمت لوگوں کے رش کی تصویر لگی ہو اور دوسری جانب ہنستے ہوئے لوفر لڑکوں کی تصویر، اور میں ان دونوں تصویروں کے درمیان سے گزر گیا۔ دونوں منظر اپنی جگہ فکس رہے، ان میں سے کسی نے اپنی جگہ یا جہت تبدیل نہ کی، کسی آنکھ کی پتلی میری طرف نہیں گھومی، دونوں اپنے اپنے کام میں مصروف رہے۔ کچھ لوگ نامعلوم خریدنے میں اور کچھ لوگ بے آواز ہنسنے میں، اور میں گلی کی مغربی سمت کافی دور نکل آیا اور دونوں منظر آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ ہو گئے۔ بند دروازے آہستہ آہستہ کھلنے لگے اور لوگ گلی میں چلتے پھرتے نظر آنے لگے، اور یہ عمل بہت آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ پہلے اکا دکا دروازہ کھلا اور پھر اور دروازے کھلنے لگے اور پھر سب دروازے کھل گئے۔ میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ ان دروازوں کے پیچھے گھر نہیں تھے، اندھیرا تھا۔ ایک نظر میں وہ بازار نظر آنے لگا اور بازار میں لوگوں کی تعداد بھی بہت ہو گئی تھی۔ ایک بات جو خاص طور پر میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ بازار روشن تھا لیکن دکانوں کے اندر اندھیرا تھا۔ بازار میں جو لوگ آ جا رہے تھے ان تمام کے قد تقریباً ایک جیسے تھے اور سب نے گہرے رنگوں کے کھلے کھلے کپڑے پہن رکھے تھے، نیلے، پیلے، کالے، سرخ، سبز، سفید رنگ کپڑوں میں بہت نمایاں تھے، اور داڑھیاں بے ترتیب بڑھی ہوئی تھیں۔ وہ سب خاموش تھے، کوئی کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، بس خاموش چلے جا رہے تھے، کوئی مشرقی سمت کوئی مغربی سمت۔ وہ سب خالی ہاتھ تھے، ان سب کے ہاتھ ایک ہی طرح لٹک رہے تھے اور کوئی بھی ان لوگوں میں سے ان دروازوں کے اندر نہ تھا۔ ویسے ان دکانوں یا دروازوں میں تھا بھی کچھ نہیں، صرف اندھیرا تھا اور فرش پر بیٹھا ہوا ایک شخص جس کی آنکھیں بازار کو دیکھ رہی تھیں۔ میں مغرب کی سمت آگے بڑھا۔ ایک دکان کے اندھیرے میں ایک کھڑکی پچھلی جانب کھلی نظر آئی جس میں ایک خوبصورت منظر آباد تھا، کوئی باغ، تاریخی عمارتوں جیسی راہداری کا ایک مختصر منظر روشن تصویر کی طرح، اور کئی اندھیری دکانوں کی عقبی کھڑکیوں میں یہی منظر نظر آیا۔ کھڑکی چھوٹی ہو یا بڑی، وہ منظر بالکل ایک ہی جیسا اس میں موجود تھا۔ ایک وقت خیال آیا کہ وہ پوسٹر ہے اور ہر دکان میں لگا ہوا ہے، ممکن ہے کوئی مذہبی عمارت ہو اور یہاں کے لوگ اسے متبرک جانتے ہوں، اپنے اندھیروں میں اسے روشن رکھتے ہوں، مگر نہیں، ان تمام دکانوں کے پیچھے کوئی تاریخی عمارت تھی، بہت طویل عمارت جو تمام اندھیرے دروازوں کے ساتھ ساتھ چلی گئی تھی۔ ایک اندھیرے کے عقب میں ایک عورت اور ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی، اور پھر یہ رونے کی آواز بھی عقبی منظر کی طرح ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ البتہ عورتوں اور بچوں کی آوازوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور بعد ازاں اس میں مردوں کی آوازیں بھی شامل ہو گئیں۔ سب رو رہے تھے اور کچھ کہہ بھی رہے تھے۔ میں نے خاص طور پر وہ لفظ سننے کی کوشش کی لیکن سمجھ میں نہ آ سکا۔ ایک اندھیرے میں بے ہنگم لوگ ننگے لیٹے ہوئے تھے، ان کی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سخت نشے کی حالت میں ہیں۔ تمام کی تمام آوازیں پس منظر سے آ رہی تھیں، جیسے ڈب کی گئی ہوں۔ تب تک میں کسی ایسے آدمی کو نہیں دیکھ سکا تھا جس کے ہونٹ ہلتے ہوں اور آواز بھی سنائی دیتی ہو۔ بتدریج جیسے میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، ان لوگوں کی حالت دیگرگوں ہوتی جا رہی تھی۔ بازار والے لوگوں کے بدن کے کپڑے میلے ہوتے جا رہے تھے، ان کے رنگ پھیکے پڑتے جا رہے تھے، رفتار آہستہ ہوتی جا رہی تھی اور ان کی آنکھوں کی چمک ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی عمریں زیادہ لگ رہی تھیں اور ان کے چہروں پر جھریوں نے اپنے جال پھینک دیے تھے۔ دکانوں میں مفلوج لوگ بیٹھے تھے، اندھیرا مسلسل تھا۔ کھڑکی والا پس منظر ذرا سا بدل گیا تھا اور نظر آنے والی عمارت پرانی ہو گئی تھی۔ جگہ جگہ سے دیواریں گری ہوئی تھیں، باغ کے درخت سوکھے ہوئے تھے۔ تمکنت اور شگفتگی جو پہلی کھڑکی میں رہ رہی تھی وہیں رہ گئی تھی۔ میں اور آگے بڑھا۔ اب لوگ بازار میں چلنے کی بجائے گھسٹ رہے تھے اور دکانوں میں صرف اندھیرا باقی رہ گیا تھا۔ کھڑکیاں بند تھیں یا ممکن ہے ہوں ہی نہیں۔ اب لوگ گھسٹ بھی نہیں رہے تھے،
بس بازار میں پڑے تھے اور سانس لے رہے تھے۔ میں ان کے درمیان سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ بازار نما سلسلہ ختم ہو گیا اور پس منظر میں چلنے والی تاریخی عمارت بالکل سامنے آ گئی۔ اب کوئی دوسرا منظر یا پس منظر نہیں تھا، صرف وہ عمارت تھی، حد نگاہ تک پھیلی ایک عمارت یا عمارت نما ایک سلسلہ۔ سامنے ایک صحن تھا، آپ اسے سرخ پتھر کا ایک بہت بڑا میدان بھی کہہ سکتے ہیں۔ میدان یا صحن کے بالکل آخر میں راہداریوں اور محرابوں سے مزین ایک عمارت تھی جو صحن کے ساتھ ساتھ دور تک چلی گئی تھی۔ صحن سے پہلے ایک راہداری تھی جس کے دونوں طرف سرسبز درخت لگے تھے۔ یہ عمارت جنوب سے شمالاً پھیلی ہوئی تھی۔ راہداری سے سیڑھیاں اوپر صحن کی طرف جاتی تھیں۔ میں وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا تو کسی نے کہا، یہ مقدس مقام ہے، جوتے اتار دو۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نہیں تھا، آواز اور جسم یہاں بھی الگ رہے۔ بہرحال میں نے اطاعت کی اور جوتے اتار دیے۔ چند سیڑھیاں چڑھ کر صحن میں کھڑا تھا، میرے پاؤں جلنے لگے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ سورج سر پر ہے اور سرخ پتھر پر میرے پاؤں ہیں۔ میں نے سامنے عمارت کی طرف دیکھا، یعنی مغرب کی طرف جانے کی بجائے شمال کی طرف چلنا شروع کیا، کیونکہ وہ صحن اور عمارت شمال تک چلی گئی تھی۔ میں بہت دور تک اور دیر تک چلتا رہا۔ مجھے یکدم احساس ہوا کہ اس تاریخی عمارت کے صحن میں بھی وہی مفلوج اور معذور لوگ بے حرکت پڑے سانس لے رہے ہیں، اور میں ان سے بچ کر نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ میں ان سے چھو نہ جاؤں۔ شاید جب میں صحن میں آیا ہی تھا تو وہاں یہ لوگ نہ تھے، یا ممکن ہے میں نے ہی خیال نہ کیا ہو اور وہاں بھی یہ معذور لوگ پڑے ہوں، لیکن اب صورتحال یہ تھی کہ میں ان سے بچتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ان سب میں ایک بات مشترک تھی کہ ان کی آنکھوں میں حسرت تھی اور سب میری طرف دیکھ رہے تھے۔ سب زمین پر کیڑوں کی طرح پڑے تھے، خارش زدہ کتوں کی طرح۔ کوئی بھی ان میں مکمل نہیں تھا، کسی نہ کسی طرح سے سب کے سب ادھورے تھے۔ جب میں چلتے چلتے تھک گیا تو میں نے ایک قدرے مکمل ادھورے سے پوچھا، یہ عمارت کہاں ختم ہوگی؟ جہاں شام ہوگی وہیں یہ عمارت ختم ہو جائے گی۔ یہ بات بھی شاید اس نے نہیں کہی تھی، کسی اور نے کہی تھی، کیونکہ وہ اتنا مکمل بھی نہیں تھا کہ بول سکتا۔ میں ان کوڑیوں کے درمیان سے اپنے پاؤں بچاتا ہوا چلتا گیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور عمارت ختم ہو گئی۔ یہاں بھی ویسی ہی سیڑھیاں تھیں جو صحن سے نیچے راہداری میں اتر رہی تھیں۔ میں نیچے اترنے لگا تو تاریخی عمارت کے معذور مسکرانے لگے، اور اب مسکراہٹ بھی ان کی قدرے مشترک ہو گئی تھی۔ میں اپنے جوتے تو وہیں جنوبی سیڑھیوں پر چھوڑ آیا تھا۔ کسی نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاں، یہ سب بھی اپنے جوتے وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ وہ سب مسکرا رہے تھے۔ جنوبی سیڑھیوں پر پڑے ہوئے جوتے مجھے نظر آ رہے تھے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اپنے جوتے اٹھا لیے۔ میرے جوتے ایک سنہری تمغے کی زنجیر سے بندھے ہوئے تھے۔ تمغے پر تاج پہنے کتے کی شبیہ تھی۔ میں نے وہ تمغہ گلے میں پہن لیا۔ تاریخی عمارت کے تمام معذوروں کی شکلیں کتوں جیسی ہو گئی تھیں، لیکن وہ مجھ سے خوف کھا کر پیچھے ہٹ رہے تھے۔ میں نے جوتے اپنے پاؤں میں پہننے چاہے، لیکن میرے پاؤں نہیں تھے۔ تب مجھے یاد آیا، میں نے اس لڑکی کی چھاتیوں کے درمیان چمکنے والے تمغے کو تو دیکھا تھا، لیکن اس کے پاؤں نہیں دیکھے تھے۔